السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل 5 to 10 منٹس درس قرآن میں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور قرآن پاک پڑھنے کی مشق اور کوشش کر رہے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی کوششوں کو قبول فرماوے اور مزید ترقی عطا فرماوے۔ کل ہم نے جو سورہ ختم کی تھی وہ سورہ انفال تھی۔ آج ہم جو سورہ شروع کرنے والے ہیں وہ سورہ توبہ ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں سے سورہ توبہ شروع ہوتی ہے اس کے شروع میں بسم اللہ لکھی ہوئی نہیں رہتی، تو اس کا ریزن کیا ہے انشاءاللہ آج بتائیں گے۔ اینڈ تک ویڈیو دیکھیں، ذرا بھی اسکپ نہ کریں۔ اگر اسکپ کریں گے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے جیسے سورہ نازل ہوتی تھی تو اس میں بسم اللہ لکھی جاتی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ کو بسم اللہ لکھنے کا حکم دیتے تھے۔ لیکن سورہ توبہ جب نازل ہوئی تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ لکھنے کا حکم نہیں دیا تھا، بسم اللہ لکھا نہیں گیا تھا، اور اسی میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو جس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے کا حکم نہیں دیا تھا تو اس کو صحابہ نے بھی نہیں لکھا۔ اور سورہ توبہ ایسی سورہ ہے جو اخیر میں نازل ہوئی، تو ہمیں بھی اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ ہمیں بسم اللہ نہیں پڑھنا، لیکن بسم اللہ ہمیں کب نہیں پڑھنا اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ جب ہم سورہ انفال کو ختم کرنے کے بعد فوراً سورہ توبہ پڑھنے والے ہو تب ہم کو بسم اللہ نہیں پڑھنا ہے۔ لیکن ہم نے سورہ انفال کے ختم ہونے کے بعد قرآن پاک بند کر دیا، پھر اس کے بعد کسی کام کے اندر مشغول ہو گئے، پھر اس کے بعد ہم کو سورہ توبہ سے پڑھنا ہے تو ہم کو اعوذ باللہ پڑھنے کے بعد بسم اللہ ضرور پڑھنا ہے۔ میں امید ہے کہ آپ کو اس شارٹ ویڈیو کے ذریعے سے ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ بسم اللہ کیوں نہیں لکھا گیا اور بسم اللہ کو کیوں نہیں پڑھنا ہے۔ اگر آپ ہمارے پاس قرآن پاک سیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کے لوگو پر کلک کر کے پلے لسٹ کو ضرور چیک کریں، اور اس میں ہم نے اسٹیپ بنائے ہیں۔ سب سے پہلا اسٹیپ مدنی قاعدہ ہے، پھر اس کے بعد ایکسٹرا پارٹ ہے۔ جن لوگوں نے نورانی قاعدہ پڑھا ہے یا مدنی قاعدہ پڑھا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ ایکسٹرا پارٹ سے شروع کر دے، پھر اس کے بعد اما پارا ہے، پھر اس کے بعد قرآن پاک شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ بہت جلد قرآن پاک صحیح سے اور تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ لیں گے۔ کوئی مشکل نہیں ہے، آپ جلدی نہ کریں اس بات میں کہ ہم جلدی نہیں پڑھ پاتے، ہماری اسپیڈ نہیں بڑھتی۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ اسپیڈ ضرور بڑھے گی، لیکن زیادہ توجہ تجوید اور مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کے لیے دیں۔ انشاءاللہ اسپیڈ تو آٹومیٹک آہستہ آہستہ بعد میں جا کر بھی بڑھے گی، لیکن اگر تجوید اور مخارج کی طرف دھیان نہیں دیا، آپ قرآن پاک اسپیڈ سے پڑھنا تو سیکھ لیں گے لیکن تجوید کے ساتھ نہیں پڑھ پائیں گے۔ اب آج ہم سورہ توبہ شروع کرنے والے ہیں، اینڈ تک ویڈیو دیکھیں، ذرا بھی اسکپ نہ کریں۔ اگر سمجھ میں آ جاوے تو لائک کر کے ضرور بتا دیں تاکہ ہمیں تسلی ہو جاوے کہ آپ لوگ سبق کو اچھے سے سمجھ رہے، اور اپنے دوستوں کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اب ہم پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سورہ انفال مکمل ہو گئی، اب یہاں سے سورہ توبہ شروع ہونے والی ہے۔ ابھی ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ سورہ انفال کے ختم ہونے کے بعد سورہ توبہ پڑھنا شروع کرنا ہے فوراً، تو آپ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے۔ اور اگر آپ کو ڈائریکٹ سورہ توبہ سے ہی شروع کرنا ہے تو اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں آپ کو پڑھنا ہے۔ اگر یہ چیز آپ کو سمجھ میں آ گئی تو کامنٹ میں ضرور بتا دیں تاکہ ہمیں تسلی ہو جاوے۔ سورہ توبہ میں 129 آیتیں ہیں، یعنی 129 آیتیں ہیں، اور اس میں جو رکوع ہے وہ 16 رکوع ہے، اور یہ مدنی سورہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ التوبۃ مدنیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ نون اور میم پر جہاں پر بھی تشدید آوے تو وہاں پر گناہ تو کرنا ہی کرنا ہے۔ عاہدتم من المشرکین، فسیحوا فی الارض 4 اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین، وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ
یوم الحج الاکبر ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ. یہاں پر لا کی نشانی ہے، یہاں پر بھی نہیں رکنا ہے. اور اگر آیت کے اوپر یعنی گول دائرے کے اوپر لا کی نشانی آ جاوے تو وہاں پر آپ کی مرضی ہے، رکنا چاہے تو رک بھی سکتے ہیں، ملا کر پڑھنا چاہے تو ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں. فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ. یہاں پر اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، لیکن اللہ کے لام کو باریک کیوں پڑھیں گے آپ ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیں. ہم اس سے پہلے بھی بہت سی بار بتا چکے ہیں. وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ. صد کو اچھے سے پور پڑھنا ہے. کل مرصد رو کو بھی پور پڑھنا ہے. جزم والی رو سے پہلے زبر آ گیا ہے، اگر جزم والی رو سے پہلے پیش آ جاوے تو بھی پور پڑھیں گے، اور زیر آنے کی صورت میں باریک پڑھیں گے. اس لیے کہ جو جزم والی رو ہوتی ہے وہ ملا کر پڑھنے میں پہلے والے حرف کی محتاج ہوتی ہے. رو کو ڈائریکٹ آپ نہیں پڑھ سکیں گے، لیکن اس کو پہلے والے حرف کے ساتھ ملا کر ہی پڑھنا پڑے گا. تو ہمیں پہلے والے حرف کو دیکھنا ہے کہ اس کے اوپر زبر ہے، پیش ہے یا زیر ہے. زبر پیش ہو تو پور اور زیر ہو تو باریک. اس سے پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں. کل مرصد. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. اگر آپ کی سانس پوری نہیں رہتی ہے تو آپ بیچ میں رک سکتے ہیں، لیکن ایک شرط پر کہ رکنے کے بعد پہلے والے حرف کے ساتھ ملا کر ہی پڑھنا ہے. حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ. یہاں پر جھٹکا دے کر پڑھیں گے مأمنہ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ یہاں تک 10ویں پارے کے 7 رکوع مکمل ہوئے. سورہ توبہ کا 1 رکوع مکمل ہوا. آج کے رکوع میں ہم نے 6 آیتیں پڑھی. ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو ضرور سمجھ میں آ گیا ہوگا. اپنے دوستوں کو شیئر کرنا نہ بھولے اور قرآن پاک کی تعلیمات کو پھیلانے میں ہیلپ کرے. پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.